بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کیا حسین ابن علی؟ ہر بشر مدیون ہے حسین ابن علی کا، ہر فرض مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ والفجر، بس تمام کرو، نماز کا وقت قریب۔ ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں اب خود واضح ہو گیا۔ اگر فجر سے مراد روز عاشور ہے تو ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جب یہ سب اکٹھے تھے، اور قسم ہے جب حسین تنہا رہ گیا۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے کہ اللہ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر اس ایک رات کی قسم اٹھا رہے؟ یہ شب عاشور ہے۔ اگر کوئی شب عاشور کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے شب ہجرت کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ جو شب ہجرت میں ہوا وہی شب عاشور ہوا۔ ہر دو کی روح ایک ہے۔ شب ہجرت کیا ہوا یہ قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی حیات خدا کو بیچتا ہے، اور بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ رضائے خدا۔ اپنا نفس بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، اپنی زندگی، حیات، اور بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ رضائے خدا۔ لوگوں میں سے ایک ایسا۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ علی علیہ السلام کے ساتھ کسی کی بیعت کی نسبت دینے سے پہلے اس آیت کو قرآن مجید سے نکالنا پڑے گا کہ خدا فرما رہا ہے شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا، اور بدلے میں خدا کی رضا خرید لی۔ تو جب علی نے اپنا نفس بیچ دیا تو اب نفس علی کہاں ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے خوش گفتگو شروع کر۔ شب ہجرت جب علی نے اپنا نفس خدا کو بیچا تو اب نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس جسے بیچا ہے، اور رضائے خدا کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس جس نے خرید لی۔ نفس علی خدا کے پاس، رضائے خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے۔ اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے، اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے۔ اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے۔ اگر اس کا سر علی کے دروازے پہ آ کے جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا، اور سر نہ جھکا اور کوئی بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا اور رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ شب ہجرت، جو شب ہجرت ہوا وہی شب عاشور ہوا۔ شب ہجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی، شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی۔ جب حسین ابن علی نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میرے نانا محمد مصطفیٰ تم سے راضی ہیں، کیا کوئی ایک فرد بھی اٹھا ہے؟ ممکن ہے مورخ یہ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی کہ کس طرح دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے درمیان حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے جائے۔ اب حضرت نے دوسرا کام کیا، فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ گل کر دو۔ اس سے پہلے ایک اور کام کیا۔ ممکن ہے مورخ یہ لکھتا کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین کو وارث جنت سمجھتے تھے، اگر اٹھیں تو جنت ہاتھ سے چلی جائے گی، تو امام نے فرمایا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی مولوی یا مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟
وارث جنت سردار جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے، تو کیا جنت کی ضمانت حاصل ہونے کے بعد کوئی ایک فرد اٹھا؟ نہیں اٹھا۔ اب ممکن ہے مورخ یہ تجزیہ پیش کرے کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی۔ تو اب امام حسین نے تیسرا کام کیا، فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دو۔ چراغ بجھا، ایک چراغ بجھا، 72 چراغ۔ سعید بن عبداللہ حنفی ایک مرتبہ اٹھے اور کہنے لگے فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں، ہم چلے جاتے اگر آپ ہماری ایک بات کا جواب دے دیں۔ امام حسین نے فرمایا سعید کہو کیا بات؟ عرض کیا فرزند رسول یہ بتائیں جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ فرمایا جزاکم اللہ انی خیر الجزا، اور اس کے بعد سند جاری فرمائی انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ میں جاہل آدمی ہوں، بات پھیلا دیتا ہوں۔ ایک خطیب گزرے ہیں مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ قبلہ بتائیے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ تو ان کا کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک فرق ہے، ایک لفظ کا فرق ہے۔ کہا کون سا لفظ؟ کہا آؤ اور جاؤ کا فرق۔ کہ یہ کیسا فرق ہے؟ کہا پیغمبر اسلام 84 جنگوں میں 9 سالوں میں مسلسل کہتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا۔ حسین ساری رات فرماتے رہے چلے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ اسی لیے جوش ملی آبادی شبیر حسن خان نے کہا یہ 72 کون ہے؟ کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ میں نے سعید بن عبداللہ حنفی کا نام لیا، بس ان سے متعلق 2 جملے عرض کروں۔ سعید بن عبداللہ حنفی ان 72 میں سے ایک، کتنے تھکے ہوئے، کتنا سفر کیا ہے؟ 6500 کلومیٹر کا سفر گھوڑے کی پشت پر طے کیا ہے۔ سب سے پہلے اہل کوفہ کے خطوط لے کر 15 رمضان کو مکہ پہنچے امام حسین کے پاس، پھر 5 دن رکنے کے بعد مسلم بن عقیل کے ہمراہ پہلے مدینے گئے، پھر پلٹ کر وہاں سے کوفہ آئے۔ تیسری مرتبہ جناب مسلم کا خط لے کر امام حسین کے پاس گئے مکہ میں۔ چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے آئے مکہ سے جناب مسلم کے لیے 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ ان کے باقی سارے ساتھی سفر میں شہید ہو گئے۔ مشکل سفر ہوتا ہے سارا کا۔ ایک 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، شب عاشور کے جاگے ہوئے، ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے۔ امام حسین کے خیام کے سامنے کی جتنی جگہ تھی 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی گئی ہے شب عاشور، اور باقی کا جو وقت بچا امام حسین کے ساتھی جن میں سعید بن عبداللہ حنفی بھی تھے، یہ جنگل کی جھاڑیاں کاٹ کے لائے تاکہ اس خندق میں رکھ دیں، تاکہ امام حسین کی رخصت کے بعد جب امام حسین گئے تھے تو اس خندق میں جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی تاکہ دشمن اچانک بیویوں پر حملہ آور نہ ہو سکے، بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اتنے تھکے ہوئے، اور روز عاشور 10 محرم کو امام حسین کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے ابو سمامہ ساعدی، انہوں نے امام حسین سے خواہش کی کہ ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا۔ یہاں روز عاشور جو نماز پڑھی ہے نماز ظہر، امام حسین نے، یہ تمام مقتل نگاروں نے لکھا کہ یہ نماز خوف تھی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین ابن علی نماز خوف کیوں ادا کر رہے، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ نماز خوف یہ قصر نماز کی طرح سے 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے امام نماز شروع کرتا ہے، آدھے سپاہی اس کے پیچھے نماز پڑھتے، باقی آدھے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد خود سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت خود سے پڑھتے ہیں، پھر جلدی سے نماز مکمل کر کے اپنی پوزیشن بدلتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ اور جو پہلے سے محافظ دستہ ہوتا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام کی دوسری رکعت ہے اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہے، تو یہ نماز خوف ہے۔ اب جملہ سنیں، نماز خوف صرف ایک صورت میں پڑھی جا سکتی،
کہ اگر مسلمانوں کی کسی کافر جماعت کے ساتھ جنگ ہو، مولا متقیان نے جنگ جمل میں، جنگ صفین، جنگ نہروان میں نماز خوف نہیں پڑھی، لیکن امام حسین نے روز عاشور نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ خبردار کوئی میرے دشمنوں کو مسلمان نہ سمجھے۔ نماز خوف ادا کی، اور امام حسین کے دو ساتھی بالکل آپ کے سامنے کھڑے تھے، ایک زہیر ابن قین، دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی، یہ جنہوں نے 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، ساری رات کے جاگے ہوئے، تھکے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ سعید بالکل امام حسین کے سامنے تھے، سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ روایت مکمل ہو جائے۔ اور جیسے ہی امام نے نماز شروع کی، عمر ابن سعد نے حکم جاری کیا کہ حسین کو حالت نماز میں قتل ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، اور 114 سے زیادہ تیر سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں پیوست ہوئے۔ انسان کی موت کے لیے ایک تیر کافی ہے، 2 3 4 5 7، 114 تیر لگے سعید بن عبداللہ حنفی کو۔ پھر کیوں کھڑے ہیں؟ صرف اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر، عشق حسین میں۔ اگر میں زمین پر گر گیا، کوئی تیر یوسف فاطمہ حسین ابن علی کو چھو جائے گا، اس لیے کھڑے ہیں برابر اتنے تیر کھانے کے بعد۔ لیکن جیسے امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید زمین پر گرے۔ جب یہ میں نے کہا زمین پر گرے، ورنہ اتنے تیر تھے آپ کے جسم پر کہ جب آپ گرے تو تیروں پر آپ کا لاشا معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے وہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے۔ اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور سنیں گے سعید نے کیا جملہ کہا۔ رخ کیا آقا امام حسین کی طرف، اور بس ایک بات کی، اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے؟ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد سعید کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سعید کو حسین کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ سعید جانتے ہیں کہ بشر اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سعید نے کہا، اور پلٹ کر امام حسین نے کیا جواب دیا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، بحر الانوار کی 98 نمبر جلد، اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا کی؟ امام حسین کی لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا سعید انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ میں نے گفتگو ختم کر دی۔ روز عاشور یہ جملہ سعید بن عبداللہ حنفی نے پوچھا، اور جب امام حسین کا یہ کاروان، بیویوں کا، اسیروں کا کاروان پلٹ کر واپس مدینے پہنچا، تو یہی سوال ایک شہید کی ماں نے پوچھا۔ کس نے پوچھا؟ جناب ام البنین نے پوچھا۔ جیسے ہی سامنا ہوا سید سجاد سے، تو کہا کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے اور میں بہت بے چین ہوں، بس مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ جناب امام سجاد نے فرمایا ام البنین، آپ نے وہ بات پوچھی ہے جس نے میرے دل کو رلا دیا۔ کہ ام البنین ایک بات سنے پھر خود دیکھے کہ میرے بابا نے آپ کے بیٹے کو کس لمحے یاد کیا، اور آپ کے بیٹے نے کربلا میں کیا کردار ادا کیا۔ ام البنین نے عرض کیا سید سجاد بتائیں۔ امام سجاد نے فرمایا ام البنین، جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے شمر ابن ذوالجوشن سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو قتل کرنے جا رہا تھا اس وقت حسین کی حالت کیا تھی، کیا اس وقت حسین نے کچھ کلام کیا، تمہاری کوئی بات ہوئی حسین سے؟ تو یہ شمر ابن ذوالجوشن قاتل حسین یہ عمر ابن سعد کو بتا رہے، کہا کہ حسین ابن علی روز عاشور آخری حملے کے بعد زمین پر اس طرح سے بیٹھے کہ قبضہ شمشیر پر آپ کی پیشانی، اور آپ اس پیشانی کو اپنی شمشیر کے قبضے پر رکھے ہوئے خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے۔
ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، پروردگار اپنے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں، پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، پروردگار تو مخفی کفتا کہ حسین تیرے وجود پر دلیلیں تلاش کرے، من وجدک فما زالک، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ کہا اسی طرح سے حسین اپنے رب کے ساتھ ہم کلام تھے کہ میں آگے بڑھا حسین کے قتل کے ارادے سے، میں نے حسین کو دونوں کندھوں سے دھکا دیا، حسین پشت کے بل زمین پر گرے، جب پشت کے بل حسین گرے میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، حسین نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے۔ جیسے ہی میں نے یہ جملے سنے، یہ شمر ابن ذوالجوشن کہہ رہا ہے، عمر ابن سعد کو بتا رہا ہے، کہا جیسے ہی میں نے یہ جملے سنے مجھے معاف کیجئے گا لیکن یہ مقتل کے جملے۔ شمر نے ایک مرتبہ امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیا۔ اسی اسنا میں شمر کہتا ہے کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی دوڑی دوڑی مقتل میں آ گئی، اور جب دیکھا کہ میں اس کے باپ کو تماچے مار رہا ہوں آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی اور پھر میں نے اس بچی کو ہٹایا۔ میں بیان نہیں کر سکتا شمر نے اس بچی کو کس طرح اپنے باپ سے الگ کیا، لیکن جتنی دیر میں شمر نے جناب سکینہ کو اپنے بابا سے الگ کیا میں نے پڑھا ہے، اتنی دیر میں امام حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھا۔ اب جو سر سجدے میں رکھا امام سجاد جناب ام البنین کو بتا رہے کہ امام حسین نے سر سجدے میں رکھا اور یہ ذکر پڑھا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، کہا میں نے ضرب چلائی اور جب میں نے ضرب چلائی تو حسین نے دوبارہ یہ ذکر پڑھا، میں نے پھر ضرب چلائی یہاں تک کہ حسین یہ ذکر پڑھتا رہا، میں ضربیں چلاتا رہا اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اب جو میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور میں نے حسین کا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہے ہیں، تو جب میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے قریب لے کر گیا تو مسلسل ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔